بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایمان افروز واقعہ ایک پتھر کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقح وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ دوستو۔ اس پتھر کا پہلا معجزہ، پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عزت و نبوت بلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمد پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ علیہ السلام کو یا تو برص کی بیماری ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور موجود ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان و چرچا کر دیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا شہرہ پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتے؟ اللہ پاک کو اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ اللہ پاک نے آپ کی بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ چشم و زدن میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈے اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی بے عیبی کا آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے اور آواز بھی دیتے جا رہے تھے کہ اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر دوڑتا رہا، یہاں تک کہ بستی کے گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ علیہ السلام بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر اس کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، جس میں اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی ظاہر کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اللہ پاک 22ویں پارے کی سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں یہاں عزت والا ہے۔
دوسرا معجزہ میدان طے میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طے میں استعمال کرتے رہے۔ قرآن مجید میں مذکور پتھر سے یہی پتھر مراد ہے، ایک شبہ کا ازالہ۔ معجزات کے منکرین جو کہ انکار کرتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے بھی پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اسے قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے ہی کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں، یعنی کہ دل کی دھڑکن کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بعض پتھروں کو آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے اور بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو خود جب اللہ پاک نے پتھروں میں کئی قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں، تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ ایک خاصیت عطا فرما دی گئی ہو کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز کوئی بعید ہے، نہ محال نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔